الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، جانوروں کے اندر عقل اور علم نہیں ہے، اس لیے جانوروں کی زندگی ان کی خواہش کے اوپر چلتی ہے. سارے کا سارا ان کا چال چلن ان کی خواہشات پر، اور وہ مکلف بھی نہیں، احکامات شرعیہ کے وہ مکلف بھی نہیں. اوامر اور نواہی کے وہ پابند نہیں. دین کے وہ مخاطب نہیں. اس لیے خواہشات کے اوپر ان کا چلنا، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، اور اس میں ان کے لیے کوئی سزا بھی نہیں، اس میں ان کے لیے کوئی برا بھی نہیں. جانور جو دوسری طرف فرشتے ہیں. فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں. ان کے اندر خواہش ہے ہی نہیں. فرشتوں کے اندر خواہشات ہیں ہی نہیں، اللہ نے رکھی نہیں. تو وہ کس پہ چلتے ہیں؟ وہ امر الہی پر چلتے ہیں. اللہ کے حکم جو ان کی طرف متعلق ہیں، ان حکموں کے وہ پابند ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ کا ان کو حکم ہے اس میں نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف وہ کر سکتے ہی نہیں. یوں کہو کہ وہ مجبور ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کو پابند بنا دیا، ان کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں کہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. یہ اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو جانور بالکل آزاد، خواہشات سے چل رہے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، آزاد. فرشتے بالکل پابند، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں، ان میں کوئی خواہش ہی نہیں. کوئی فرشتہ گالی دینا چاہے کیسے گالی دے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں گالی کیا ہے، کیسے دیں گے. گالی دینے کا جو جذبہ ہے وہ ہے ہی نہیں. کوئی فرشتہ کسی سے لڑائی کرے نہیں لڑ سکتا، اس میں غصے کی کیفیت اللہ نے رکھی نہیں.
اور بڑے بڑے گناہ ہیں. کوئی فرشتہ چاہے کہ میں گناہ کروں، چاہ ہی نہیں سکتا. گناہ کرنا تو بات کی بات. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزوں پر ایمان. میں ایمان لایا اللہ پر و ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر. فرشتوں پر بھی ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے. اب یہ کہ ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. البتہ بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، جن کو ہم عزرائیل کہتے ہیں. عزرائیل حدیث میں نام نہیں آتا، قرآن پاک میں حدیث پاک میں ان کا ملک الموت آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں عزرائیل مشہور ہے. تو یہ 4 بڑے بڑے فرشتے نام کے ساتھ ہیں، ان پر ایمان نام کے ساتھ ہو. اور باقی فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ جو فرشتے ہیں معصوم ہوئے. اب تیسری مخلوق میں اور آپ ہیں جن کو انسان کہتے ہیں. میں اور آپ ہیں. اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات نہ جانوروں کے لیے نہ فرشتوں کے لیے، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے آیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے اس قرآن کو ہمارے لیے اتارا ہے. کتابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے اس کتاب کو آپ پر اتارا تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیں. اب میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک خواہش ہے اور ایک علم الہی ہے، علم وحی ہے، علم نبوت ہے. خواہش اور علم، خواہش اور علم، خواہش اور علم. میرا اور آپ کا اتنا امتحان ہے کہ ہم خواہش کے اوپر چلتے ہیں یا علم کے اوپر چلتے ہیں. اگر خواہش پر چلے تو پھر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. پھر ہم کس کے بندے ہیں؟ خواہش کے بندے ہیں. ہمارا معبود، ہمارا الہ پھر اللہ نہیں ہے. ہمارا معبود، ہمارا الہ پھر کیا ہے؟ خواہش ہے. سورہ حامیم جاثیہ میں فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا بیٹھا اور علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. تب دیکھو اس آدمی کے پاس علم ہے لیکن چل رہا ہے کس پر؟ خواہش پر. تو اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ خواہش کا بندہ ہے. اس کا معبود کون ہے؟ یہ خواہش ہے. تو علم کے ہوتے ہوئے خواہش پر چلنے کی وجہ سے وہ خواہش کا بندہ بنا. تو جس کے پاس علم ہی نہ ہو، میرا خواہش کے اوپر چلنے والا ہو، تو وہ کتنا اپنی خواہش کا غلام اور بندہ ہوگا. اور اس پر مار پڑے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کامیابی صرف اور صرف اس میں ہے کہ خواہش کا مقابلہ کرے، علم کے اوپر چلے.
اگر کوئی خواہش ایسی ہے جو علم کے مطابق ہے، وہ خواہش ایسی ہے کہ بالکل علم کے مطابق ہے، علم کی ضد نہیں، خواہش وہی کہتی ہے جو علم بھی کہتا ہے، اس صورت میں اگر علم کی بنیاد پر نہیں چل رہے، خواہش کی بنیاد پر چل رہے ہیں، تو بھی وہ خواہش کی غلامی ہوگی، حالانکہ وہ خواہش علم کے مطابق ہے، وہ خواہش کی غلامی ہوگی۔ اس صورت میں جبکہ خواہش علم کے مطابق ہے تو اس صورت میں وہ کرنا خواہش کی بنا پر نہ ہو، بلکہ کس کی بنا پر ہو؟ علم کی بنا پر، کہ اللہ کا حکم ہے، علم نبوت اور علم وحی کی یہ تعلیم ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ مثال، شادی بیاہ میں گفٹ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں۔ اب یہ خواہش ہے، میری گھر میں شادی ہے، میرے بچے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، گھر میں خوشی ہے، تو جی چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اس خوشی کا اظہار گفٹ کے ذریعے سے کروں، تحفے کے ذریعے سے کروں، کھانا کھلانے کے ذریعے سے کروں، اور اس طرح اللہ کے بندوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو میں اپنی خوشی میں شریک کر لی۔ یہ خواہش ہے، کہ یہ بری خواہش نہیں چاہیے۔ علم وحی بھی یہی کہتا ہے کہ تم تحفہ ہدیہ دو، سنت ہے، کھانا کھلاؤ، بہت اجر کی چیز ہے، تو جو علم کہتا ہے خواہش بھی وہی کہہ رہی ہے۔ لیکن اب اگر یہی سارے کام میں نے خواہش کی بنا پہ کیے تو عند اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو خواہش پوری کر رہا ہوں، اپنا شوق پورا کر رہا ہوں، حکم تو نہیں پورا کر رہا، میرے سامنے حکم نہیں، میرے سامنے خواہش ہے، باوجود ہے کہ حکم بھی وہی ہے۔ علم نبوت بھی یہی تعلیم دیتا ہے، لیکن میرے حق میں وہ حکم پورا کرنا نہیں ہوگا، بلکہ میرے حق میں کیا ہوگا؟ خواہش پورا کرنا ہوگا۔ نتیجتاً سب کچھ کرنے کے باوجود اجر و ثواب کچھ نہیں ملے، وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، صلاحیتیں بھی سب ضائع ہو، کیونکہ خواہش پوری کی ہے۔ تو اندر سے نیت پیدا کر لے کہ یہ سب کچھ میں حکم پورا کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تحفہ دو، ہدیہ دو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے، بندوں کو کھلاؤ، کھلانا، یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے کھلانا، تو خوشی کا موقع ہے، میں شکرانے کے طور پر اللہ نے مجھے خوشی دی ہے، اللہ کے بندوں کو کھلا رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو میں تحفہ اور ہدیہ دے رہا ہوں، تو اندر کی نیت کی وجہ سے اب یہ حکم پورا ہو رہا ہے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے لیے حیوانی زندگی سے بچ کر، حیوانی خواہشات والی زندگی سے بچ کر اسلامی اور ایمانی زندگی پر آنا اور چلنا اور جمنا، اس کے لیے علم از حد ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، اور دوسری چیز علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہر مسلمان، مرد، عورت، جوان، بوڑھے کے ذمہ لازم ہیں۔ علم کا دنی ہو، علم کا پیاسا ہو، علم کا طلبگار ہو، شب و روز، روزانہ، آئے دن اس کے علم میں ترقی ہوتی جائے، علم میں آگے بڑھتا جائے۔ کھڑا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، تو آگے سے آگے بڑھتا رہے، علم میں ترقی کرتا رہے، نتیجتاً اس کی دینی اور ایمانی زندگی میں نکھار اور ترقی ہوتی جائے۔ اب جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت پہ غور کریں، کون سی آیت پڑھی تھی؟ یاد شروع میں کون سی آیت پڑھی تھی؟ اور رب زدنی علما، یہ آیت پڑھی تھی۔ اب اس آیت پہ ہم غور کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ہو رہا ہے، قل، اے پیغمبر یہ دعا مانگتے رہا کیجئے
رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب سوچنے کی بات ہے، اولین اور آخرین کا علم جن کو دیا گیا، اور اس کائنات کے اندر مخلوق کے اندر آپ سے زیادہ بڑے علم والا کوئی نہیں، ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ مانگتے رہا کرو رب زدنی علما۔ تو کتنا بڑا یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، مردوں اور خواتین کے لیے، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی کتنی بلندیوں پہ پہنچ گئے، پھر بھی وہ آگے سے آگے ان کو بڑھنے کا حکم ہے، تو ہمیں کتنی طلب ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کتنا مانگنا چاہیے، اور علم کے حصول کا کتنا ہمیں بنی ہونا چاہیے۔ ایک اور مثال، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں بیان فرما رہے تھے، کسی نے سوال پوچھا کہ سب سے بڑے علم والا کون ہے، سب سے بڑے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا، تو بات بھی صحیح تھی، وقت کے نبی تھے، نبی سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ ہمارے ایک بندے ہیں، ہم نے ان کو وہ علم دیا جو آپ کو نہیں دیا، ہمارے ایک بندے ہیں ان کو وہ علم دیے جو آپ کو نہیں دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے میرے اللہ، اس تیرے بندے تک پہنچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور جو علم مجھے نہیں دیا گیا اس تیرے بندے کو وہ علم حاصل ہے، تو نے ان کو دیا، میں ان سے وہ علم حاصل کروں۔ اللہ نے نشانی بتا دی مچھلی کے حوالے سے، لمبا واقعہ ہے، اور چل دیے۔ سورہ کہف کے 2 رکوع اس سارے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، پورے 2 رکوع۔ اب اگر ترجمے والا قرآن مجید ہو تو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ خادم حضرت یوشع کو بھی ساتھ لے لیا، پانی کا وقفہ دے دیا۔ اپنے خادم یوشع کو بھی ساتھ لے لیا، یہ مسلسل ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے حضرت یوشع، اور بعد میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کو نبوت دی، حضرت یوشع علیہ السلام، تو یہ ساتھ ہو گئے، نوجوان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو، میں اس بندے تک پہنچ کے رہوں گا، چاہے اس بندے تک پہنچنے کے لیے مجھے سال کیوں نہ لگ جائے، سال اس بندے تک جاتے جاتے کیوں نہ لگ جائیں، میں اس راستے کو، اس سفر کو نہیں چھوڑوں گا، پہنچوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کتاب العلم میں، اور اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ دیکھو، سید السادات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علم کے کتنے پیاسے تھے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو ان تک پہنچنے کے لیے اس وقت کے سفر کوئی آسان تو تھے نہیں، تو سال کے سفر ہیں، میں کھانا پینا رہن سہن ہزار ضرورتیں ہیں، لیکن علم کی ضرورت ساری ضرورتوں پر فائق ہے، ساری ضرورتوں کو علم کی ضرورت کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا تھا کہ میں چلتا رہوں گا، برسا برسی کیوں نہ گزر جائیں، میں مسلسل ان تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔
کتنے صحابہ کرام ہیں، کتنے صحابہ کرام ہیں. وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سن. کتنے صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیا، بڑی عمروں میں علم حاصل کیا. تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ ہم جامد ہو کر اپنی جہالت پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک جس عمر کے مرحلے میں ہو علم کا پیاسا ہو. رسول اللہ کی سنت ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. عمر کے جس مرحلے میں ہو، علم کی جس سطح پر پہنچے ہو، آگے سے آگے علم کے حاصل کرنے کا جذبہ رکھو، داعیہ رکھو. کیا پتا کہ اس اندر کے جذبے کی بنا پر، علم کی اس لگن اور دھن کی بنا پر اگرچہ دنیا میں کوئی خاطر خواہ علم حاصل نہ کر سکیں، لیکن آخرت میں کل اللہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ حشر کرنا. یہ بھی علم کا دنی تھا. قل رب زدنی علما. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ علم حاصل کیسے کریں. اس کا سب سے پہلا درجہ آسان سہل تو یہ ہے کہ اپنی مسجد کے ماحول سے جڑیں. ہفتہ وار قرآن مجید کا درس ہے، اصلاحی بیان ہے، اصلاحی مجلس ہے. ان وقتاً فوقتاً ان علمی مجالس میں علماء تشریف لاتے ہیں باہر دور دراز سے. گزشتہ جمعہ مولانا ارشاد الحق حقانی صاحب تشریف لائے تھے، اتنا جاندار بیان فرمایا تھا. آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئے تھے؟ لانڈی سے آئے تھے. لانڈی سے اپنی سواری کر کے یہاں آئے، بیان کر کے پھر پتہ نہیں کہاں گئے. تو اتنا ان سے عرض کیا کہ کوئی ہمیں اکرام کا موقع دیں، کوئی ٹھنڈا آپ کو پلا لیں، کوئی چائے پلا لیں، کوئی لسی پلا لیں. تو بیان کے بعد سیدھے چلے گئے معذرت کرنے. اب اللہ کا ایسا بندہ، ایسے مخلص کہاں سے آئے ہیں، اس گرمی میں لانڈی سے یہاں آئے بیان کے لیے. اب آگے میں اور آپ اٹھ کر چلے جائیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ کتنی قربانی سے آ رہے ہیں اور یہ کتنا پیٹ بھرے ہوئے اٹھ کے چلے گئے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے گھر کے دروازے پر یہ دولت دی ہے تو ہم 8 گھنٹہ اپنا قربان کریں اس کے لیے. موسیٰ علیہ السلام تو سال کا کہہ رہے ہیں، یہاں تو سال نہیں 10 منٹ آدھے گھنٹے کی بات. اور گھر کے دروازے پر ہے، کوئی سفر نہیں، پنکھے کے نیچے ہے. تو پہلی صورت علم کے حصول کی یہ ہے کہ یہاں جو درس ہو، اصلاحی مجلس ہو، قرآن مجید کا درس ہے، یا جہاں کہیں بھی اپنے علاقے اور محلے کی مسجد ہے وہاں درس قرآن ضرور ہو، درس حدیث ضرور ہو، اصلاحی بیان ضرور ہو. جن مساجد میں یہ محنت ہوتی ہے وہاں کے اہل علاقہ، اہل محلہ کی رہن سہن میں، اخلاق میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. اور یہاں دوہرا فائدہ ہے، علم بھی حاصل ہو رہا ہے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور رہنمائی بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے. اس لیے مرد ہوں خواتین ہوں، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میں تو چیک کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کتنی زندگیاں ہیں جن زندگیوں میں مجھے نمایاں جو ہے وہ تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں، نظر ہوتی ہیں، تھوڑا پابندی کرتے ہیں. الحمدللہ ان کی نماز میں، ان کے اخلاق میں، ان کی جو ہے وہ سیرت میں بہت نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس میں فائدہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں. اس لیے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، جس کہ کبھی میرا ناغہ ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے، تو عالم ہیں آ کر بیان کر کے چلے گئے لیکن میں یہاں حاضر نہیں ہوا، تو کمی رہتی ہے، کمی محسوس ہوتی ہے، خلا محسوس ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اول تا آخر میں خود اس میں کیا رہوں، شریک رہوں. اپنی باقی جو
جو ہے وہ مصروفیت ہے اس کو آگے پیچھے کر کے یہاں بیان کے لیے فارغ ہوئے ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہلکی پھلکی عوامی گویا کہ تعلیم تربیت کے لیے جو اہل اللہ اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ہلکی پھلکی کوئی کتابیں ہمارے مطالعے میں ہمارے گھر میں رہیں، ہلکی پھلکی۔ آپ دیکھیں بر صغیر کے نامی گرامی اہل علم میں سے ہیں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، تعلیم الاسلام لکھی بچوں کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، علم کے لیے، اور ان کتنی محنت سے اور کتنی اخلاص سے لکھی۔ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ کفایت اللہ کیا لایا ہے تو میں تعلیم الاسلام پیش کروں گا، اے اللہ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی۔ وہ شوق اور جذبے اور اخلاص اور ولولے سے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنا جو ہے وہ یہ بیشتی زیور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل آخرت میں اللہ نے پوچھا تو میں بیشتی زیور پیش کروں گا، اور فرماتے تھے کہ 100 سال تک اس کا جو ہے وہ فیض اللہ جاری کرے گا، اور آج 100 سال سے بھی اوپر ہو رہا ہے بیشتی زیور۔ تو یہ بیشتی زیور ہے، تعلیم الاسلام ہے اور معارف الحدیث ہے۔ لکھنؤ کے بڑے عالم مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ معارف الحدیث پوری اسلامی زندگی کے حوالے سے ایمان، اخلاق، معاشرت، معاملات، تو اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے سے چھانٹی کر کے آج کے ماحول کے اعتبار سے ہماری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے معارف الحدیث بہت اچھی اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ تو ہم کتابوں کے ساتھ تعلق پیدا کریں، ان علماء کی صحبتوں کا متبادل ان کی یہ کتابیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء جن کی صحبت میں آج ہم نہیں جا سکتے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی صحبتوں کا متبادل وہ ان کی کتابیں ہیں۔ جس عالم کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ یوں سمجھیں اس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کا ملفوظ بھی ہے، میری صحبت کا بدل میری کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب فضائل اعمال صبح و شام اس کی تعلیم ہوتی ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کی کتاب آپ بیتی ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح ہم ہلکی پھلکی کتابوں اپنے کسی بھی قریبی عالم اور مفتی ان سے رہنمائی لے لیں اور ہلکی پھلکی کسی کتاب کی کیا کریں وہ نشاندہی کروا لیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں میں علم سے تعلق رکھیں، علم سے کیا رکھیں؟ تعلق رکھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر صبح صبح تم کتاب اللہ کی ایک آیت جا کر سیکھ لو، تمہارے لیے 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ صبح صبح، اور فرمایا صبح صبح تم جا کر علم کا ایک باب حاصل کر لو تو تمہارے لیے 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اس لیے تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اس وقت جون جولائی کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو اپنے نوجوان بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان شارٹ کورسز میں داخلہ دلوائیں۔ سمر کورس، جون جولائی کے کورس مختلف جگہوں میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مردوں کے لیے، خواتین کے لیے عشاء کے بعد اور مغرب کے بعد یہ کورس چل رہا ہے۔ ابھی جو بچے میٹرک 9, 10 کے امتحانات سے فارغ ہو گئے وہ آ کر داخلہ لے سکتے ہیں، اور ہم میں سے جو بھی چاہے تو وہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، ہفتے میں صرف 4 دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، بس جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی، تو ہفتے میں 4 گھنٹے، کتنا آسان ہے۔ اور خواتین کے لیے ہفتے میں 4 دن، مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، خواتین کے لیے ہفتہ، پیر، بدھ، جمعرات
یہ 4 دن خواتین کے مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، اور اس کورس کا دورانیہ 5 مہینے ہے۔ تو موٹا موٹا علم ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے جو ایمانی اور اسلامی زندگی کے اوپر آنے اور جمنے اور چلنے کے لیے ضروری ہے، اس علم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو علم کے حصول کی یہ بھی ایک کیا ہے صورت ہے، رب زدنی علما، یہ دعا مانگیں گی اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کورسز میں حصہ بھی لیں۔ دولت القرآن شو مارکیٹ میں وہاں 2 مہینے کا کورس شروع ہو رہا ہے، اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ، ان نوجوان بچوں بچیوں کے لیے 2 مہینے کا، اور بھی ہمارے قرب و پیش میں، قرب و جوار میں اس طرح کے، تو ہم ان کی طرف توجہ کریں، اپنی ترتیب بنائیں، کسی کی تشکیل کریں، دوسروں کو متوجہ کریں، تاکہ یہ علم کے حاصل کرنے کی جو تھوڑی بہت محنت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وہ گویا کہ حصہ ہم لے کر اس کے اثرات زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کم از کم دعا کے اعتبار سے ضرور فکر کریں کہ اس وقت پورے ملک کے طول و عرض میں مدارس کا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے، تو ہم بیٹھے بیٹھے دعا کے ذریعے سے سب کے لیے جو ہے وہ فکر کریں کہ اللہ سب کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا فرما، تربیتی ضرورتوں کو پورا فرما، معاشی ضرورتوں کو پورا فرما، ان مدارس کے جو مسائل ہیں کہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے حل فرما، جو ان کی ضرورتیں ہیں کہ اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو پورا فرما، اور جتنے تیرے بندے اور بندیاں اس محنت میں علم نبوت کے فروغ میں شب و روز لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ان کو ذہنی آسودگی نصیب فرما، یکسوئی نصیب فرما، اس طرح اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ نکالیں، تو انشاءاللہ اللہ اس علم کی رحمت کے بارش کے قطرے میری طرف بھی پہنچائیں گے، میرے گھر میں بھی پہنچائیں گے۔ اللہ میری اولاد میں، میری نسلوں میں اہل علم پیدا فرمائیں گے، تو سب اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رب زدنی علما اس دعا کا مانگنے والا بنائے، علم دوست بنائے، علم کی پیاس نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا مانگتے رہا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ وہ علم جو میرا امام بنے، میں اس کا مقتدی بن جاؤں، ایسا علم نافع نصیب فرما، بولوں تو علم کے ساتھ، خاموش رہوں تو علم کے ساتھ، دیکھوں تو علم والا، جہالت سے مجھے پاک کر دے، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے اللہ ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے میری حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا